السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں ہم آیت نمبر 12 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا تحقیق بطشہ گرفت ربی کا تیرے رب کی لشدید البتہ سخت ہے۔ ترجمہ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب تعالیٰ جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اگرچہ یہ پکڑ کچھ عرصے ظالموں کو مہلت دینے کے بعد ہو، کیونکہ ان کی مہلت دینا عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظالموں کے لیے نصیحت۔ اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے کہ اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ نہیں فرمائی، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کی پکڑ کی تو وہ بہت سخت ہوگی، اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنے ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 13۔ انہ تحقیق وہ ہوا وہی یبدئ ابتدا کرتا ہے، ویعید اور وہی لوٹاتا ہے، اور ہوا ہے وہ الغفور بخشنے والا، الودود محبت والا، ذوالعرش عرش والا، المجید شان والا، فعال کر گزرنے والا، لما جو یرید چاہے۔ ترجمہ، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بہت بخشنے والا ہے، نہایت محبت فرمانے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی عظمت والا ہے، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ انہ ہوا یبدئ، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو پہلے دنیا میں پیدا کرتا ہے، پھر ان کے موت کے بعد قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے۔ اور جو پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جب وہ کسی کی پکڑ فرمائے گا تو وہ پکڑ بھی انتہائی سخت ہوگی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بہت بخشنے والا ہے، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ یعنی جو کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے، اسی طرح جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہگار مسلمانوں کو توبہ کے بغیر ہی بخش سکتا ہے، اور وہی اپنے نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 17۔ حل کیا عطا کا آئی تجھ تک حدیث بات الجنود لشکروں کی، فرعون و سمود اور سمود کی۔ ترجمہ، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی، فرعون اور سمود؟ اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے اہل ایمان کو اذیتیں پہنچنے کے حوالے سے اصحاب
اخدود کا حال بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دی گئی، اور اب یہاں سے اصحاب الاخدود سے بھی پہلے کے کفار کا حال بیان کر کے تسلی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے پر فرعون اور اس کی قوم اور سمود کہ ان لشکروں کی خبر آئی ہے جنہوں کافر لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں لائے تھے، اور آپ کو ان کے انجام کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ وہ لشکر اپنے کفر کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ لہٰذا آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ کے بارے میں بتائیں اور انہیں سابقہ کفار کے حالات اور ان کا انجام سنا کر ڈرائیں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آیت حل اتاک حدیث الجنود سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی، عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب سے متعلق سچی تاریخی خبریں معلوم کرنا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ دوسری، جب عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب کی سچی خبریں معلوم کرنا ثواب کا کام ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی سیرت اور حالات سے متعلق سچی تاریخی خبریں پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا تاکہ ان کی پیروی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور یہاں ہمیں نصیحت بھی کی جا رہی ہے کہ جیسا ان کفار کا حال ہوا ہے ہمارا بھی وہ حال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کا حال سنا کر ڈراؤ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 19۔ بلکہ الذین، وہ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، جھٹلانے میں مصروف ہیں، واللہ، اور اللہ، من ورائہم، ہر طرف سے انہیں محیط گھیرے ہوئے ہے۔ ترجمہ، بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کا جرم صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے کفار کے حالات سن کر نصیحت حاصل نہیں کی، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح آپ کو اور قرآن پاک کو بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح ان سے پہلی امتوں نے اپنے رسولوں ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معاملہ واضح ہے اور اس کا یہ وصف روشن اور قطعی دلیلوں سے ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جانتا ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کفار پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کر دے جیسا کہ ان سے پہلے کفار پر نازل کیا گیا تھا۔ ہمیں ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے ظلم اور کفر سے بچنا چاہیے۔ مومنوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام یہاں بتایا گیا ہے، تو ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، تو ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ گواہ ہے ہر عمل پر۔ اور یہاں پہ ایک اور سبق ملتا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہاں پہ پچھلی قوموں کا بھی ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، اور قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی قدر کرنے والا بنائے اور اس کو اسی طرح پڑھنے والا بنائے جس طرح اس کا حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔